آپ یہ بتائیے گا، افغانستان ہو، پاکستان، بھارت، ان تمام معاملات کو آپ نے فرسٹ ہینڈ ڈیل کیا ہوا ہے، اس معاہدے کی عملی صورت کیا ہوگی، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ دیکھیے، یہ تو جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ یہ ایک تاریخی اہمیت کا معاہدہ ہے، سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کے ڈیفنس کی فیلڈ میں بہت عرصے سے تعلقات تھے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر، کچھ گیپس کی وجہ سے یہ تعلقات جو ہیں اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں تبدیل نہیں ہو پا رہے تھے۔ آج سے 10 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یمن میں فوجوں کے ڈپلائمنٹ کی بات ہوئی تھی اور پھر پاکستان کی طرف سے وہ فیصلہ نہیں ہو سکا تھا اور حالات بھی کچھ فرق تھے اس وقت۔ تو اب اس وقت جو ہے آج کل جو ریسنٹلی مڈل ایسٹ میں صورتحال ڈیولپ ہوئی، خاص طور پہ اسرائیل کی طرف سے جو ظلم بربریت روا رکھی گئی، اور پھر اسرائیل کی طرف سے ایک جو اسٹریٹجک مس کیلکولیشن ہوئی جس کو یونائٹڈ اسٹیٹس کی بھی سپورٹ رہی کہ انہوں نے قطر کے اوپر، جو کہ یو ایس کا ایلائی ہے، ڈیفنس ایلائی ہے، اسٹریٹجک ایلائی ہے، اس پہ اٹیک کیا۔ تو اس کے بعد میرا خیال ہے یہ معاہدہ عملی شکل میں آیا ہے۔ اب اس معاہدے کے پاکستان کو کئی بینیفٹس ہوں گے۔ پہلا بینیفٹ تو یہ ہے کہ آج کل کا دور ہے اسٹریٹجک الائنسز اور پارٹنرشپس کا، اور اب ہماری چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، ہماری ٹرکی کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، ہماری اب سعودی عربیہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو گئی ہے، اور ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا جب ہمارا انڈیا کے ساتھ کلیش ہوا تھا تو ہماری آذربائیجان کے ساتھ بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ تو 4 اہم ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہونا اس ریجن میں، اس سارے خطے میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ پھر پاکستان کی جو یہ سعودی عرب کے آپ نے بجٹ کا ذکر کیا، سعودی عرب کی پراسپیرٹی کا ذکر کیا، سعودی عرب کی امپورٹنس کا ذکر کیا، تو اس سے ہماری ڈیفنس سیکٹر میں پرچیزز اور ڈیفنس سیکٹر میں سیلز میں اضافہ ہوگا۔ اس سے ہماری جو ہم سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹ کئی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹ آئے، کیونکہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا ایسا تعلق ہے کہ ایک دفعہ اگر سعودی انویسٹمنٹ یہاں پریکٹیکلی آ جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اور اب جو ہے اس ڈیفنس معاہدے کے بعد، اسٹریٹجک معاہدے کے بعد، اس میں مجھے کوئی رکاوٹ مانے نظر نہیں آتی کہ یہاں پہ سعودی انویسٹمنٹ پریکٹیکلی آنی شروع ہو جائے۔ اور تیسرا جو ہے میرا خیال ایک اور بینیفٹ جو پاکستان کو اس میں سے لینا چاہیے کہ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد سعودی عرب میں یا سعودی عرب کے جو الائی ممالک ہیں، یو اے ای وغیرہ، گلف میں، وہاں پہ موجود ہے، اور ان کو جو ہے ان کے لیے اچھی کنڈیشنز کی جو کریشن ہے وہ اس میں مدد۔ منصور صاحب، اس نئے معاہدے کو کیا ہم اسلامی اتحاد سمجھ سکتے ہیں؟ گو کہ ابھی تک باقی ممالک کی طرف سے ایسا کوئی رسپانس تو نہیں آیا ہے، لیکن ظاہر ہے جب سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ اتحاد پہل کر دی تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں، اور کیا پھر کوئی دیگر ممالک بھی مشرق وسطی اس میں حصہ بن سکتے ہیں؟ اور جیسے بلکہ جامع ہم نیٹو کے حوالے سے بات سنتے تھے کہ نیٹو کے حوالے سے اسلامی اتحاد سامنے آئے گا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں منصور صاحب کہ وہ اسلامی اتحاد اب شروع ہو چکا ہے؟ دیکھیے، اس سٹیج پہ تو یہ بنیادی طور پر ایک بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے، تو اس کو اس سٹیج پہ تو ہم بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہی کہیں گے، لیکن چونکہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ سعودی عربیہ اسلامی دنیا کی سب سے اہم ریاست ہے، سب سے اہم ملک ہے، اسلامی OIC کے فاؤنڈر ممالک میں سے آتا ہے، تو سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا ایک اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ ہونا، پارٹنرشپ ہونا، اس سے، اور اس میں چونکہ یہ انڈیکیشنز بھی آ رہی ہیں، چونکہ ریسنٹ واقعات کی وجہ سے جب قطر کے اوپر اٹیک ہوا، قطر کے اوپر اسرائیل نے میزائل اٹیک کیے، تو اس کے بعد قطر اور UAE بھی کافی انکلائنڈ ہیں، جو ابھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ بھی اس قسم کے الائنس کو جوائن کرنے کے بارے میں سوچیں گے اور اس کے سلسلے میں بھی اقدامات لیے جائیں گے۔ اور چونکہ اس وقت OIC میں ایک یگانگت یا اتحاد پایا جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل نے جو ایٹراسٹیز کی حد ختم کر دی ہے، جو انٹرنیشنل رسپانسبلٹی ایک کسی اسٹیٹ کو دکھانی چاہیے اس ماڈرن سسٹم میں، انٹرنیشنل سسٹم میں، پوسٹ ورلڈ وار 2 سسٹم میں، اسرائیل نے پہلی دفعہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک انتہائی ارسپانسبلٹی کی حدود کی طرف جا رہا ہے۔ تو اسلامی دنیا کے اندر ترکی اور سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک پہ جو پہلے کچھ گیپس ہوتے تھے وہ بھی اب مجھے پر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان ایک طرف سعودی عربیہ کا بھی اسٹریٹجک پارٹنر ہے، دوسری طرف
ترکی کا بھی اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تو میرا خیال ہے کہ آنے والے معاملات میں پاکستان ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے اسلامی دنیا کے لیے اور مڈل ایسٹ کے لیے. تو میں تو اس کو سمجھتا ہوں. مسٹر منصور احمد خان صاحب، یہ ہاؤ لائکلی اٹ از کہ باقی جو مشرق وسطیٰ کے ممالک کا جو سوال میں نے خرم دستگیر صاحب سے کیا، وہ بھی اس معاہدے کے بعد پرووکڈ ہوں گے یا راغب ہوں گے کہ وہ بھی پارٹ آف دس ایگریمنٹ ہوں، چاہے بائیلیٹرل یا کسی اور فارم میں؟ بہت لائکلی ہے، بہت ہی متوقع ہے، کیونکہ پاکستان کے ان تمام ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. آپ قطر کو لے لیجیے، آپ یو اے ای کو لے لیجیے، آپ باقی خلیجی ریاستوں کو بھی لے لیجیے. اور جو پاکستان اور انڈیا کا جو بھی معرکہ ہوا تھا، اس میں جو پاکستان کو ایج حاصل ہوا، فتح حاصل ہوئی، اور اس میں جو چائنیز ٹیکنالوجی کو برتری حاصل ہوئی، اس میں چونکہ چائنا اور پاکستان کے اسٹریٹجک ریلیشنز بھی ہیں، تو یہ اس پاکستان اور سعودی عربیہ کے معاہدے کے بعد بہت زیادہ اب چائنیز انوالومنٹ بھی نظر آئے گی اور انگیجمنٹ ود مڈل ایسٹ کنٹریز کے ساتھ، عرب کنٹریز کے ساتھ. اور آلریڈی آپ نے دیکھا گزشتہ کئی سالوں سے چائنا بہت ایکٹیو رول پلے کر رہا تھا سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی ریپروچما پہ اور مڈل ایسٹ کے اندر پیس اور سٹیبلٹی میں. تو یہ میرا ایک موقع ایسا آیا ہے، یا بلکہ میں تو کہوں گا کہ اسرائیل کی بے وقوفی کی وجہ سے انہوں نے ایک ایسا موقع مہیا کر دیا ہے. اسلامی دنیا میں بھی اتحاد آ رہا ہے جس سے، اور جو ری اورینٹیشن اس گلوبل آرڈر کی ہو رہی ہے، اور جو ری اورینٹیشن اس آرڈر کی ہو رہی ہے، اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. اور بھارت میں صبح سے کئی چینلز سن چکا ہوں بھارت کے اندر، جو ان کے چینلز میں جو ان کے کچھ ریٹائرڈ چینلز اور اسٹریٹجک ایکسپرٹس بیٹھ کے وہ تبصرے کر رہے ہیں، وہاں سے پریشانی صاف نظر آ رہی ہے.